سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں اور اپنی اصلاح کی نیت سے بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو آپ حضرات سامنے موجود ہیں، آپ میں سے کسی نے عمل کر لیا تو اس کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی اس میں فائدہ ہے، اور دور دور جو بیٹھے سن رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا کی یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی نے پوچھا کہ خوش قسمت انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں، وہ خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی آخرت کمانے کے لیے ہے۔ ہم نے اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر مقصد کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکریں بدل جائیں۔ فرمایا دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم نے کمانا ہے اور آخرت میں جا کے اس کا بویا ہوا وہاں جا کے ہم نے کاٹنا ہے، اس کا فائدہ وہاں پہنچ کے انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ جو بچہ ماں کی پیٹ میں ناقص رہ جائے، وہاں سے معذوری لے کے پیدا ہو، اس کے دماغ میں نقص ہو، اس کے اعصاب میں کمزوریاں ہوں، تو وہ دنیا کی زندگی میں کمزور ہی رہتا ہے۔ پھر اگر زندگی اس کی لمبی بھی ہو جائے تو ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جیسے قرآن پاک نے کہا ہے کہ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس کو زندہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے بچائے۔ تو جیسے یہ 9 مہینے کی جو زندگی ہے وہ دنیا کے اندر آنے کے بعد 50 سال 60 سال 70 سال جتنی وہ زندگی ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت پہ اثر انداز ہوگی۔ محنت دنیا کے اندر آخرت کی بہت کم ہے اور اس کا فائدہ بے شمار ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ تھوڑی ایسی زندگی ہے، اس کو انسان جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں گزار لے تو کیا ہوگا؟ وہ آخرت کی جو ابد الآباد کی زندگی ہے وہ سنور جائے گی انسان کی۔ آخرت کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ جو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے اس کی کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہوگی۔ اس کو ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری جگہ بھر دی جائے رائی کے دانے سے، اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، باقی دانے ایسے ہی محفوظ رہیں۔ پھر 1000 سال کے بعد پرندہ پھر آئے، ایک دانہ اور لے جائے۔ تو یہ جو آسمان و زمین کے درمیان دانے ہیں جو ایک ایک دانہ کر کے ہزارہ سال میں ایک دانہ ختم ہوتا ہے، جہاں اٹھتا ہے وہاں سے، یہ دانے کبھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آخرت کی زندگی یہی بنانی ہے، اور ہمارے پاس جو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے سرمایہ ہے وہ ہماری یہ زندگی کے لمحات ہیں۔ ان لمحات سے فائدہ اٹھا کے ہم نے اپنی آخرت کو تعمیر کرنا ہے۔ آخرت کی تعمیر کے لیے کیا کرنے کے کام ہیں؟ تو
ایک تو عبادات ہیں، یہ تو ہوتی ہی آخرت کے لیے ہے۔ اپنی زندگی میں جتنی عبادت بجا لائیں گے اتنے ہی آخرت میں ہمارے لیے نیکیاں ہوں گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ آخرت میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، انسان کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اور اس طریقے سے ذکر و اذکار ہیں، یہ کرتے جائیں گے آخرت بڑھتی جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک تو تمام پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے بیت المقدس میں، پھر آسمانوں پہ بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو ان ملاقاتوں میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کرنا۔ تو علی نبینا وعلی ابراہیم علیہ السلام۔ تو اور یہ کہہ دینا کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بہت شاندار ہے۔ کسی ذمہ دار نے کاشتکاری کے لیے کوئی زمین خریدنی ہو تو دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تو زمین کی صلاحیت اچھی ہو، دوسرا اس کو پانی دستیاب ہو اچھا۔ یہ دو چیزیں ہوں تو زمین لے لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کی جو زمین ہے اس کا پانی بھی بڑا شاندار ہے اور زمین بھی بڑی زرخیز ہے، لیکن ہے چٹیل میدان ہے، وہاں درخت اور پودے اور باغات نہیں ہیں۔ اور یہ جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں جو یہ جنت کے درخت ہیں۔ جتنا یہ ذکر و اذکار دنیا کے اندر کر لیں گے اتنا ہی جنت کے اندر درخت لگ جائیں گے۔ یہاں طالب علمانہ ایک سوال، بعض احادیث کو سمجھنے کے لیے سوالات ہوتے ہیں، اعتراض کے لیے سوال نہیں ہوتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہاں اعتراض کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن طالب علمانہ سوالات ہوتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اور بعض سوالات ایسے ہیں جو ہمارے قریب کے بزرگوں نے اٹھائے ہیں، پہلے شارحین کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے اور قرآن و سنت سے یہ معلوم بھی ہے کہ جنت تو پہلے سے تیار شدہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ چٹیل میدان ہے۔ تو گنگوہی نے فرمایا کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، تیار شدہ بھی ٹھیک ہے، چٹیل میدان یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو تیار شدہ ہے یعنی پودے تیار شدہ ایک طرف ہے، اور جس جنت میں رہنا ہے اس میں ابھی لگے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے حصے کی جو جنت ہے وہاں سے وہ پودے، وہ پنیری جو سے وہ پودے اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لگوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو وہ پودے موجود بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ موجود ہیں اور نہیں کیوں کہ اس کی جو حصے کی جنت ہے اس میں نہیں ہے۔ جب یہ جوں یہ اعمال کرتے جائے گا لگتے جائیں گے۔ تو عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، یہ چیز۔ اور آخرت بنانے کے لیے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایک حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ آخرت کے موضوع میں نے کبھی پڑھا تھا، آج میں کو تازہ دیکھ کے نہیں آیا اس کو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آخرت بنانے کے لیے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو
اللہ کے احکام کے تابع کر لیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر لیں، نیت اس کے اندر اچھی کر لیں، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ نیکی بن جائیں گے اور یہ آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ چنانچہ ایک انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت اگر صحیح طریقے سے کرتا ہے تو یہ تجارت بھی نیکی کے اندر شمار ہوگی۔ اور بعض صحابہ نے تجارت کی ہے اور تجارت کے اندر ایک نیکی سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے تجارت شروع کی تھی۔ جس دن حاصل ہو گئی، کر لی، اس دن سے تجارت چھوڑ دی انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی کسی دکاندار سے یا کسی سے کوئی سودا خرید کے جائے، لیکن گھر جا کے اس کی رائے بدل گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں، چیز رکھنا نہیں چاہتا، وہ آدمی شرمندہ ہے اس پہ، اور وہ واپس کرنے کے لیے آ گیا کہ میری شے جو خریدی تھی یہ واپس لے لو۔ تو اگر اس نے یہ چیز واپس لے لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے جو گناہ نامہ اعمال میں لکھے اللہ میاں وہ واپس لے لیں گے اس کی جگہ پہ۔ ایک صحابی نے اس لیے کاروبار شروع کر دیا، ایک دن دکان اچانک بند کر دی۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے بند کیوں کی؟ وہ کہا جی میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اس لیے میں نے کاروبار شروع کیا تھا۔ اب ایک آدمی آیا اور اس نے مال واپس کرنے کے لیے آیا، میں نے مال واپس لے لیا، تو مقصد میرا حاصل ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک مقصد کے لیے تھا، ورنہ تو ساری زندگی جو ہے وہ انسان کی اس طرح نکاح کرتا ہے تو گھر آباد کرتا ہے، تو یہ گھر آباد کرنا صرف ایک نیکی نہیں ہے، بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اور بہت کسب معاش جو انسان کام کرتا ہے، ایک تو اپنی ذات میں یہ فریضہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں اس پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں خدمت کی نیت کر لے۔ تاجر یہ نیت کر لے کہ میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کی ضروریات کا سامان مہیا ہو۔ چنانچہ آج کل بڑے بڑے سٹور آ رہے ہیں، اپنی اپنی ایک خصوصیت لے کے آ رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو اپنے روزگار کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا علاج بھی تو ہو رہا ہے نا۔ تو اکثر روزگار ایسے ہوتے ہیں جو صرف روزگار نہیں ہوتے بلکہ خدمت خلق ہوتے ہیں۔ اس میں عبادت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، اس میں عبادت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم دنیا سمجھتے ہیں یہ آخرت بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایسے نہیں بن جائے گی۔ تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے جی ہم تجارت کر رہے ہیں، تو اب تو کبھی گشت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب نوجوانی میں بلکہ طالب علمی کے زمانے میں تبلیغی جماعت میں گشت کرنے کے لیے جاتے تھے تو بہت سارے دکاندار کہتے تھے یہ کمانا بھی عبادت ہے، ہم بھی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو مسجد میں دعوت دی جاتی تھی، وہ نہیں آتے تھے۔ تو ہر حال میں یہ عبادت نہیں ہے۔ نمازیں چھوڑی پھر رہے، نمازوں کے اوقات میں دکان بند نہیں کرتے، بلکہ بازاروں میں یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے، آپ جب مسجد میں جائیں اور بازار سے گزر کے جائیں تو بازار کی کوئی ایک دکان بھی شاید آپ کو بند نظر نہ آئے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، اذان بھی کوئی ہوئی ہے، اللہ نے بھی کوئی بلایا ہے۔ اس طریقے سے بے دھڑک ہو کے دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی نماز پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، کہتے جی ہم بھی عبادت میں لگے ہوئے، نماز تک نہیں پڑھ رہے. اور حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کاروبار کرتے کرتے کاروبار میں مکے اور مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. جب ان سے بات کرو تو کہتے جی سرکار نے بتا دیا جی سانو، ساری خوش قسمتی ہے جی، اور حرم میں نہیں جائیں گے. مکہ مکرمہ میں دوست احباب ملتے ہیں، میں نے کہا بھائی ہفتے میں ایک دن کچھ گھنٹے اللہ کے حرم کے لیے رکھ لو بس. وہ کوئی ہوتا ہے، ہمارے یہاں سے گئے ہوتے لوگ کاروبار کر رہے ہوتے، ان میں سے کوئی ہوتا ہے جو کبھی حرم میں بھی چڑھ جائے، وہاں جا کے بھی بس وہ کاروبار ہی ہے بس، وہ اللہ کی یاد اس میں بالکل نہیں ہے. یہ چیزیں آخرت کا ذخیرہ بن سکتی ہیں، لیکن کب؟ 3 چیزیں اس میں ہوں. ایک تو علم ہو، علم صحیح ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ نیت صحیح ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کی عادت ہو، اور اتنی زیادہ اللہ کی یاد کی عادت ہو کہ دکان پہ بیٹھ کے اللہ بھولے نہیں، وہاں بیٹھ کے بھی اللہ یاد آئے اس کو. اللہ نے اپنے نور کا تعارف کرایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنا نور اپنے بندوں کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اللہ میاں ہم سب کو دیں. لیکن یہ اللہ کا نور ملتا کہاں پر ہے؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. فرمایا کہ اللہ کے خاص گھر ہوتے ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مسجدیں. یہ اللہ کا نور وہاں سے ملتا ہے، مسجدیں آباد کرنے والوں کو ملتا ہے. اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان مسجدوں میں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ صبح شام جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. کون؟ فرمایا وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے بندے ایسے کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اور جس آدمی کا یہ حال ہو اللہ کی یاد کا، تو وہ تجارت میں جھوٹ نہیں بولے گا، وہ تجارت میں ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ منافع کمانے میں اندھا نہیں ہوگا. وہ جیسے نماز میں اللہ کے حکام کی رعایت کرتا ہے، روزے میں اللہ کے حکام کی رعایت کرتا ہے، وہ اس عبادت میں بھی تجارت میں بھی. تو فرمایا کہ یہ مسجدوں میں بیٹھ کے وہاں سے اللہ کی یاد لیتے ہیں، اور ایسی یاد اللہ کی بٹھاتے ہیں اپنے اندر کہ پھر وہ کیا ہے، یہ یاد دکان پہ جا کے ختم نہیں ہوتی ان کی، اللہ یاد رہتے ہیں ان کو. اور پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایک دن ایسا آئے گا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اللہ کو حساب دینے کا وقت آئے گا، اس دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے ان کا. پھر اللہ میاں فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. پھر اللہ میاں ان کو ان کی نیکیوں پہ بدلہ دیں گے، صرف بدلہ نہیں دیں گے، مزید اضافہ کریں گے اس پہ. یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ میاں؟ یہ
تاجروں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں رہ کے ذکر کر کے اللہ کی یاد اپنے دلوں میں بٹھا کے بازار گئے ہیں اور وہاں جا کے اللہ کو بھولے نہیں، خوف خدا دل کے اندر رکھ کے دکانداری کر رہے ہیں، اب یہ عبادت بن گئی۔ اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تو ان کے عمل کو حسن نہیں کہہ رہے ہیں، احسن فرما رہے ہیں کہ شاندار عمل ہے، بہترین عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، اور اللہ میاں اس کا بدلہ دیں گے۔ صرف بدلہ نہیں دیں گے بلکہ مزید اضافہ کر کے انعامات عطا فرمائیں گے۔ کیسا خوش قسمت تاجر ہے یہ، اس کی تجارت جو ہے وہ یہ ذخیرہ آخرت بن رہی ہے، اللہ میاں کہ میں دوں گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولویو یہ مسئلے اپنے کول رکھو، یہ مسئلے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، یہ تمہارے مسئلوں سے تجارت نہیں ہوتی، تجارت تمہارے مسئلوں سے نہیں ہو سکتی، یہ غلط بات کہتے ہیں۔ تو کافر ملک جو ہیں وہ دیانت امانت کے ساتھ چل رہے ہیں، ایمان نہ ہونے کے باوجود تو ان کی تجارت چل رہی ہے، تو کیا مسلمانوں کی تجارت نہیں چلے گی دیانت امانت سے؟ تو یہ ڈر کہ اللہ کا خوف کے ساتھ جب دکانداری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کمائی تو نہیں ہوگی، پھر یہ تو کاروبار نہیں چلے گا پھر ہمارا۔ تو اللہ میاں نے ساتھ ہی فرما دیا صرف آخرت کے وعدے نہیں ہیں، دنیا میں بھی اللہ کے وعدے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اس کے ساتھ اگر تجارت کریں گے تو نہ ملاوٹ کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ دھوکہ دہی کریں گے، تو کمائی کیسے کرنی ہے؟ کمانا کہاں سے ہے؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ منافع کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اللہ دیتے ہیں، رزق دینے والے اللہ ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صحابہ زیادہ معلم بن کے کم گئے ہیں، دوسری جگہوں میں معلم بن کے بھی گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلم بن کے ملک شام میں گئے تھے، اور حفظ کی باقاعدہ کلاس ہو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت ابو درداء نے شروع کیا اس امت میں، باقاعدہ حفظ کی کلاس وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ملک کوفہ میں اس طریقے سے، چنانچہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد 4-5 اکٹھے ہو کے ملک شام میں چلے گئے، حضرت ابو درداء سے ملے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی کوفہ سے آئے ہیں۔ ابن مسعود کو جانتے ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، ان سے قرآن پاک پڑھا ہے، سناؤ قرآن پاک، کیونکہ ابو درداء نے بھی یہاں پر درسگاہ لگائی ہوئی تھی اپنی حفظ کی، اور یہ بھی عبداللہ بن مسعود کی درسگاہ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، سناؤ قرآن پاک، انہوں نے پڑھ کے سنایا، پھر قرآن پاک پڑھے خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے قرآن پاک سن کے ابو درداء، تو یہ صحابہ جو ہے وہ معلم بن کے، مدرس بن کے تو بہت کم گئے ہیں، اور تاجر بن کے زیادہ گئے ہیں، تو ان کی تو تجارتیں دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو صحابہ تو تجارت نہ کرتے اگر تجارت میں کوئی اجر نہ ہوتا، آخرت نہ اس سے ملتی ہوتی۔ اور اس طریقے سے ہماری ملازمتیں ہیں، یہ کام ہے، ملازمتیں ہیں ہماری، یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حکام کے تابع کر کے، احکام سیکھ کے، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، تصحیح نیت، یہ اللہ کی محبت ہوگی تو یہ کام کرے گا تجارت میں، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو تجارت سے بھی آخرت بنتی ہے، لیکن ایسے نہیں، بلکہ کچھ کر کے بنتی ہے۔ اللہ کے گھروں میں دل لگانا پڑتا ہے، پہلے وہاں سے اللہ کی یاد لینی پڑتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور مسائل کو جان کر، اور اللہ کی محبت کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ یہ ملازمتیں، یہ روزگار کے کام یہ کرے۔ گھر جو ہے وہ نسل تیار کر رہے ہیں ہم، تو نسلیں آگے جو ہے وہ صحیح مسلمان تیار کر دیں، اچھے انسان تیار کر دیں،
تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو صدقات جاریہ ہیں. گھر آبادی جو ہے صرف نیکی نہیں ہے، بلکہ ایسی نیکی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا یہ نیکی چلتی رہے گی اس کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا سے جو کما کے لے جانا تھا نا وہ کمائی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 خوش قسمت لوگ ہیں. ایک وہ جو صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ جائے، تو ایسا چیز بنا کے چلا گیا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، ہسپتال ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو جب تک وہ چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا. دوسرا فرمایا علم ينتفع به، اپنے پیچھے علم چھوڑ کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ گھر کی آبادی جو ہے یہ تو صرف نیکی نہیں ہے. اگر اچھی نسل تیار کر کے چلا گیا نا، اچھی تعلیم اچھی تربیت دے کے چلا گیا، یہ چلا جائے گا لیکن دنیا سے اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. دنیا سے لے کے کیا جانا ہے؟ نیکیاں لے کے جانی ہیں. لیکن یہ ختم ہو جائے گا لیکن نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور اس کی آگے سے آگے نسل جو ہے وہ بڑھتی گئی اور نیکیاں اس کا سلسلہ جو ہے وہ صدیوں میں چلتا رہے گا. اس کا اللہ تعالیٰ وہ چلاتے رکھیں گے. تو یہ دنیا کا وقت جو ہے نا بہت قیمتی ہے، اس سے آخرت کمائی جا سکتی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے بہت بڑے آدمی، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. چند منٹ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی باتیں سنتا ہے. خود اپنی زبان سے اللہ کی بات، اس کی زبان پہ اللہ میاں بول رہے ہوتے ہیں جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ اس زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کرو، لغویات میں نہ لگاؤ. یہ بڑے قیمتی ہیں، لغویات سے بچاؤ اس کو. آج بیکار چیزوں میں سے ایک سوشل میڈیا آ گیا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا روزگار اور ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ اسی کام کی ہے. وہ اگر صحیح طریقے سے یہ انجام دے رہے ہیں تو جیسے باقی روزگار جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دیں تو وہ عمل آخرت بن جاتا ہے. ان کا بھی یہ عمل آخرت ہوگا جن کی تو یہ ڈیوٹی ہے. لیکن میں اور آپ جن کی ڈیوٹی نہیں ہے مکمل طور پہ یہ، تو ہم جو اس میں لگتے ہیں، مثلا فیس بک کھولی تو آدھا گھنٹہ تو کہیں گیا نہیں نا. تو آدھا گھنٹہ اگر ذکر کرے تو کہاں سے کہاں انسان پہنچ جائے گا. آدھا گھنٹہ انسان تلاوت کرے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو ہمیں غور کر لینا چاہیے. ایک تو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض، وہ تو بہت بری بات ہے کہ موبائل کے استعمال سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا، موبائل کے جو گناہ ہیں جو اس سے نہیں بچ سکتا، تو اس کے لیے موبائل رکھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ کثیر المقاصد جو موبائل ہوتا ہے، اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے، اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے. اگر گناہوں میں ابتلا ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے رکھنا. اور اگر گناہوں میں مبتلا نہیں بھی ہیں تب بھی خبریں سن سن کے، مختلف کلپ سن سن کے دماغ بھی اپنا خراب کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. تو یہ 2 گھنٹے اگر تلاوت کر لیں، 2 گھنٹے اللہ کا ذکر کر لیں، یہ معمول بنا لیں تو انسان جو ہے ایک تو اجر بہت مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر کا فائدہ، ذکر کا نور
صرف آخرت میں نہیں ہوتا، یہ تو بازار میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں جو ذکر کے عادی ہوتے ہیں جب بازار جاتے ہیں تو تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ ذکر و اذکار انسان کو آخرت میں بھی بلند درجات عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی نور بن کے یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کتنے عالی مقاصد جو ہیں ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کا ذرا جائزہ لے لینا چاہیے۔ یہ میں نصیحت اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں، آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ کتنا وقت اگر لگا رہے ہیں آخر؟ تلاوت قرآن کو پوچھا جی فرصت نہیں ملتی، ایک صفحہ تلاوت کر لو کہتے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ کا ذکر کر لو، 1 گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ کر لو، آدھا گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ کر لو، 10 منٹ کر لو، کہتے جی وقت نہیں ملا۔ اور یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، علماء کی بات ہے یہ، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ان کی زندگی میں 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے یہ سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتے ہیں، اور 10 منٹ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنا جائزہ لے۔ موت آ جائے گی اور یہ چیزیں پھر چھوٹنی ہیں، جو موت سے چھوٹنی ہے وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے ہمیں، یا اس کو نظم و ضبط کے اندر لے آنا چاہیے کسی، بلکہ عام آدمی کو تو بند رکھنا چاہیے اس کو۔ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہاں کہیں کال کرنی ہے، دوسرے ملک میں بات کرنی ہے، اس وقت کھول لیا پھر بند کر لیا۔ ان کو کہہ دو بھائی ویسے سادہ موبائل میرا کہ میسج کر دو، بغیر انٹرنیٹ کے جو میسج ہوتا ہے نمبر پہ براہ راست میں کھول لوں گا۔ بہن ہے، بھائی ہے، اعزہ اقارب ہے، والدین ہیں، ان سے بات کرنی ہے، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو بات کرنے کے لیے میسج بھیج دو، وہ کھول لیں، آپ کھول لیں، اس وقت کسی کا میسج آئے اس کے بعد کھول لیں۔ لیکن یہ کہ ہر وقت اس کو آن رکھنا اور لمبا وقت لگانا، ذکر ہوتا نہیں تو تلاوت ہوتی نہیں، اور مسائل سیکھنے کا وقت نہیں، اور ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بس اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com